أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر، اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و والا شانوں والا بادشاہ کے جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم، جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم، جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم، اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم. اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا. کہ کامیاب صرف اور صرف وہی ہے کہ جو جب اس دنیا سے گیا تو اس حال میں گیا کہ اس نے اپنی زندگی کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات و فرمودات کے تابع بسر کیا ہو. اور ان محافل کے انعقاد کا مقصد، یہ جو خوبصورت محفل اس وقت ہم اپنے بہت ہی محبت والے، پیار والے دوست شیخ محمد اشرف رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر، ادھر مجھے اپنے شیخ کے ساتھ بھی آنے کا اتفاق ہوا، اور جن کے بارے میں زیادہ گفتگو کرنے سے بہتر یہی ہے کہ جو انہوں نے، جو ان کا انداز رہا، جو ان کا رنگ رہا، جس طرح آتے پنڈی میں تو افتخار صاحب انہیں نہیں پتا ہوتا تھا پیچھے کوئی ہے یا نہیں ہے، کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ میں جاؤں یا کروں یا کچھ. میرے شیخ کے ساتھ ایک والہانہ عقیدت میں مبتلا، اور میرے شیخ بھی ان کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے. پیر کی توجہ حاصل کیا ہوا یہ مرید شیخ اشرف، جس کا سارا خاندان، بڑا خوشی، بہت خوشی ہوتی ہے الحمدللہ. شاہد صاحب کو دیکھیں، آپ سب کو، یونس کو دیکھیں، پورا. اور الحمدللہ اگر میں اصل خاندان کی بات کروں، ایک تو یہ خاندان ہے نا جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ دن آئے گا تو کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں، دیکھے گا نہیں، بھاگتے دوڑیں گے ایک دوسرے سے جان بچاتے ہوئے. تو ہم تو اس خاندان میں منسلک ہیں الحمدللہ. الحمدللہ کہ جس کے بارے میں اس نے ہی فرما رکھا ہے کہ ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا مگر یہ رشتہ نہیں ٹوٹے. اس اپنے خاندان کی طرف دیکھوں تو جب آیا، جس طرح سے سندر پہ، پھر آبادی میں، پھر آگے جو چلتا گیا سلطان کے آگے، جدھر بھی جا رہا ہوں، جو مطلب ایک ایک لمحہ، رات تک کیسے مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ شیخ برادری عجیب ہی رنگ میں رنگی ہوئی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کا فضل، اس کا کرم. جیسے ابھی رقیب محفل فرما رہے تھے کہ بچہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ دیکھتے نہیں. شیخ انور صاحب کا پوتا، شیخ صاحب خود بھی، پھر ان کے داماد صاحب بیٹی،
ان کے گھر میں تھا ایک ہی بات، بس ایک دعا کریں، ایک دعا کریں، ایک دعا کریں ہم مدینہ پاک چلے جائیں۔ میں اپنے اس خوبصورت خاندان میں جدھر بھی بیٹھتا ہوں، گاؤں میں جاؤں، شہر میں جاؤں، کسی بھی مقام پہ ہوتا ہوں، ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے، مطلب ایک وہ ہوتا ہے کہ تو جو حاصل کرنا چاہتا تھا نا، تجھے اس نے اپنے کرم سے وہ دے دیا۔ کہ بچوں کو دیکھوں، بچیوں کو دیکھوں، بات بعد میں کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ پہلے بہنے لگ پڑتے ہیں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اور یہ کرم، یہ احسان، یہ اس کا فضل۔ اسی پہ ایک بات کرتے ہوئے بات کو سمیٹ بھی لوں گا، ڈھیروں دعائیں بھی ہیں، آگے محفل بھی ہے۔ میں بات کرنے لگا تھا شیخ اشرف صاحب کی، کہ آپ بتائیے تو صحیح کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو فنا کیا اپنے شیخ کی محبت میں، اور شیخ وہ بھی پیارے لگے، مجھے یاد ہے کہ قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ اس گھر میں کیسے آیا کرتے، کس طرح، انور صاحب کو پتہ ہے، صوفی صاحب میرے بالکل آگے بیٹھے ہیں۔ اور نوجوانوں کو کہوں گا کہ ابھی صوفی صاحب بڑی دیر سے ادھر کھڑے تھے، پھر میں نے اشارہ کیا، ہمارے یہ دو دوست حاجی ارشد صاحب ہیں، راج دین صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے، حاجی یعقوب صاحب، وہ کہیں بھی دور نہیں ہے، کوئی بھی یہ خیال نہ کرے کہ کسی محفل میں وہ حاضر نہیں ہے، وہ ہر محفل میں حاضر ہیں۔ جس انداز سے انہوں نے زندگی کو گزارا ہے، شیخ انور صاحب ہیں، ڈھیروں جو بات کرنا چاہتا ہوں جو بزرگ ہیں، اور شاید کی تعریف کروں گا کہ گاڑی میں مجھے دوست بتا رہے تھے کہ جس محبت اور جس خوبصورتی کے ساتھ غالباً شاید چودھری بشیر صاحب سلطان کے والے رفیق صاحب بات کر رہے تھے کہ اتنا مزہ آتا ہے، اتنے دھیمے لہجے میں اتنی محبت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپس میں اس محبت کے رشتے میں اس طرح جڑ کے رونا، یہی انداز ہو، جس سے ملو، جس کے ساتھ بیٹھو، پیار، محبت، اچھا اخلاق، خوبصورت ترین انداز سے اس کے ساتھ گفتگو، اور پھر اپنے جو بھی سینئر دوست ہیں نا، یہ ہماری طریقت کا سرمایہ ہے۔ نوجوانوں کو کہوں گا کہ جب انہیں دیکھیں اٹھیں، آگے لائیں۔ میں نے کہا کہ اگر ان کے ہاتھ بھی چومو گے تو یہ سوچو نا کہ یہ ہاتھ کن ہاتھوں میں گئے، آپ ان کو چومو گے، ان کی برکت آپ کو شاید حاصل ہوگی، آپ ان کا ادب کرو گے، آپ کا رب آپ سے راضی ہوگا۔ اور طریقت میں تو ہمیں ویسے ہی یہ جو نظم و ضبط ہے، یہ جسے ڈسپلن کہا جاتا ہے، یہ تو ایسا نظر آنا چاہیے، کیونکہ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں مخلوق ہوتی ہے محفل میں، ڈھیروں لوگ باہر کے بھی ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ جب آپ کو اس کیفیت میں دیکھیں گے نا کہ یہ اپنے بزرگوں کا کس طرح ادب کرنے والے ہیں، کس طرح سے ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، کیسے ان کا احترام کرتے ہیں، تو پھر یقینی طور پہ ان کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ جس جگہ سے یہ تربیت یافتہ ہے ہم بھی اس طرف ذرا رک کر کے تو دیکھیں۔ اور ہمارا رخ ہمیں اس سے یہ نہیں حاصل کہ وہ آئے اور عیدگاہ میں بیٹھ جائے، یا عیدگاہ، ہمارا تو دل یہی کرتا ہے کہ کوئی ہمارے پکڑ میں آئے تو صحیح، ہمارے قریب آئے تو صحیح، ہم اسے پکڑ کر مدینہ پاک۔ ایک ہی حدیث مبارک آپ احباب کے آگے، یہ آپ کا رنگ دیکھ کے، یہ محبت دیکھ کے، یہ خوبصورت جذبہ دیکھ کے مجھے اپنے آقا کا خوبصورت دربار پاک یاد آتا ہے کہ آپ کے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز ہیں، سامنے اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بے پناہ عرفہ والا، بے پناہ عرفہ والا، بے پناہ عرفہ والا جماعت موجود ہے۔ پھر وہ بات چھوڑ گیا، بات کو کرنے کی ضرورت نہیں، سب بات سب سمجھ سکتے ہیں کہ اشرف صاحب نے اگر اپنے آپ کو اس رنگ میں رنگا، اشرف صاحب کے اوپر ان کے پیر کی یہ نظر ہوئی، تو اشرف صاحب جس مقام پر آج بیٹھے ہیں، میں بھی تھا، ہزاروں دوست سے ساتھ تھے،
اور بے شمار مخلوق بھی. جمعے کا دن تھا, جب وہ ایک مخلوق بھاگی نا ان کے ساتھ ساتھ, تو بے تحاشا مخلوق بھاگ پڑی تھی. ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب میں جگہ ملی ساتھ آگے. جب وہ اندر ان کو قبر میں اتارا جا رہا تھا, جو ساتھی ساتھ تھے اپنے دل سے سوال کریں کہ کس کی خواہش نہیں تھی کہ کاش اشرف صاحب نمبر لے گئے ہو, کاش آپ کی جگہ میں ہوتا. اعزاز مل گیا انہیں, کرم احسان. خیر میں حدیث مبارک ایک آپ کے آگے رکھتا ہوں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ رونق افروز, اور زیادہ بیان کی ضرورت بھی نہیں. جو رنگ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ احسان صاحب محفل میں جما دیتے ہیں. آج بھی آپ دیکھ رہے تھے کتنے بیان کتنی, لیکن جب یہ آئے تو سب کے سب کھڑے ہو گئے تھے, باہر سے اندر آ رہے تھے. کوئی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ, اور اس پہ بھی اپنے رب کا شکر ادا کیا کریں. یہ بھی اس کا کرم ہے, اس کا فضل, اس کا احسان کہ جب آگے دیکھتا ہوں نا جس انداز سے یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر, اور ابھی تو جس انداز سے انہوں نے کرم کی بھیک مانگی ہے, یقینی طور پہ وہ کریم آقا اپنے اس منگتے کو اس انداز سے دیکھ رہے تھے, اور وہ خالی پھیرنے والے ہے ہی نہیں. میں نے اکثر و بیشتر آپ سب کے آگے کہا, آپ بھی, میں بھی کہتا ہوں جس گھر میں جاتا ہوں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے پیچھے, وہ میرے بچے ہوں یا میری بچیاں ہوں, ایک ہی سوال, حسان صاحب نہیں آئے, حسان صاحب نہیں آئے, حسان صاحب نہیں تشریف لائے. یہ جو محبت آپ کے دلوں میں ان کے لیے ہے, اس محبت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے رب کے آگے ہمیشہ ایک دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بری نظر سے محفوظ ہے. اور یہ اس خوبصورت ترین رنگ کو جس انداز سے لے کر مخلوق خدا کو اس رنگ میں رنگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں مزید طاقت عطا فرمائے, مزید رحمتوں سے نوازے, اور یہ اسی طرح سے اسی انداز سے مخلوق خدا کو کہ دلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے رنگتے رہے. میں حدیث بات آپ احباب کے آگے رکھنے جا رہا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ رونق افروز ہیں. ہم تو اس وقت عقیدت کا اظہار کرتے ہیں نا, ہم پر تو اب کرم ہے نا, ہم تو اب ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں نا, ہم تو اب اس طرح ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں نا کہ سونے اگر تسی نہیں دیو گے تو کون دے گا. تو آڈے ہاں اگر خالی رہوانگے تو سان اور کوئی نہیں, سان اس چیز دے غیرت آئے گی کہ دوجا کی کہے گا ہے کس دے. یہ خوبصورت استغاثہ پیش کر رہے تھے اپنے آقا کے دربار میں, ہم تو اب کرتے ہیں نا. ہم وہ 1450 برس بیت چکے ہیں, لیکن ہمارے کریم آقا وہ تو یہ جو اس وقت محفل شیخ اشرف صاحب کے گھر سجی ہوئی ہے نا, اور یہ ہاتھ پھیلا کے عرض کر رہے ہیں نا, وہ اس وقت بھی دیکھتے ہیں. حدیث مبارک میں کہ آپ نے غلاموں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو فرمایا کہ خوشخبری ہے تمہارے لیے. آقا ہے ہی خوشخبریاں دینے والے, آقا تشریف ہی اس شان کے ساتھ لائے ہیں کہ مبشر بنا کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا. آپ کے دربار پاک میں خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہوتی. کوئی بندہ کسی حال میں بڑے سے بڑا گناہگار, بڑے سے بڑی پکڑ میں آیا ہوا, بڑے سے بڑی کوتاہی کر کے آیا ہوا, یا اس دن 9 عرفات کے بعد 10 کو ذی الحج کو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مینا میں رونق افروز ہے, کوئی آگے کہتا ہے میں کس کو یہ میرے سے ہو گیا, میں یہ کر بیٹھا, میرے سے یہ کام پہلے ہو گیا, یہ ایسے ہو گیا, یہ ایسے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قوانین ہیں, لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ قوانین پہ ہمیں عمل کرنا ہے, لیکن آقا کے دربار کی بات کر رہا ہوں. آپ رونق افروز ہیں, تو آپ کے پاس جو آ رہا ہے آپ فرما رہے ہیں. آپ بے شمار حدیث مبارکہ مختلف حوالوں سے ہیں, لیکن ایک منظر آپ کے آگے رکھ رہا ہوں کہ لاکھوں کے حساب سے مخلوق ہے, کوئی آ کے جو بھی عرض کر رہی ہے آپ فرما رہے ہیں کوئی بات نہیں,
ہو گیا، حج ہو گیا، قبول کرے گا اللہ، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی دم نہیں ہے، خوشخبری 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 ہے اور خوشخبری ہے۔ آقا فرماتے ہیں غلاموں کو، یہ جس منظر میں آپ کے آگے رکھنے جیلا تھا، آقا فرماتے ہیں خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ پھر آقا کی نگاہ پاک آگے اٹھتی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارے سے بعد میں جو آنے والے ہیں نا، ایک حدیث مبارک میں 5 مرتبہ، ایک میں 7 مرتبہ اور ایک جگہ پہ 3 دفعہ بھی لکھا ہوا دیکھا۔ آپ تو ایک بار بھی فرما دیں نا تو وہی بس، آپ تو خالی دھیان کر لیں تو قبلہ تبدیل ہو جاتا ہے، آپ فرما دیں تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے بھائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے 7 بار خوشخبری ہے۔ غلاموں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان، یہ آپ کن کو فرما رہے ہیں 7 بار خوشخبری کہ تمہارے سے بعد میں آنے والے جو ہیں؟ آقا نے فرمایا میرے ایسے غلام آنے والے ہیں، میرے ایسے غلام ہوں گے کہ جو نہ تو مجھے دیکھ پائیں گے، دیکھا ہوگا، نہ ان کے سامنے یہ سب کچھ ہوتا ہوگا، سورج باہر آ رہا ہے، چاند 2 ٹکڑے ہو رہا ہے، کوئی بنیائی لے کے جا رہا ہے، کوئی کس طرح سے جا رہا ہے، کوئی سوچ کے آیا ہے، بات کی نہیں، پہلے اس کا کام ہو رہا ہے، یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہوگا، لیکن میری محبت میں وہ اس انداز سے ڈوبا ہوا ہوگا، اس انداز سے اس نے اپنے آپ کو میری محبت میں غرق کیا ہوا ہوگا کہ جب میرا نام آئے گا نا تو پھر اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا، پھر وہ ایک دیوانگی کی کیفیت میں ہوا کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں میں اپنے ان غلاموں کو کہہ رہا ہوں تمہارے لیے ڈھیروں ڈھیر خوشخبری ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اپنے رب کی اس نعمت پر جو اس نے آپ کو اور مجھے عطا فرمائی، ہر وقت ہر رات بھی میں آپ سے مسجد میں بات کر رہا تھا کہ شکر ادا کیا کرو، شکر شکر اور شکر۔ ایک تو یہ کہ ان کے ہیں ہم، سب سے بڑا شکر تو یہ کہ ہم ان کے ہیں، اور پھر اس سے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا شکر کہ ان کے ہیں اور ان کے وفادار ہیں، ان کے گن گاتے ہیں، ان کے ساتھ مضبوط اس نے ہمارا تعلق جوڑ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو زندہ رکھے تو اسی محبت میں، موت دے تو اسی محبت میں، کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں۔ رب کریم ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، رب تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سب احباب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کہ اپنے رب کا ذکر کیجئے۔ اللہ اللہ والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وملجانا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشافي يوم محشرنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ومن جانا وواقنا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين
واللہ من امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات یا الہی وحرمت هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا من الآیات والکرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات یا الہی حفظنا من الآفات والبلیات وبارکنا فی الرزق والعمر والمال والاولاد والاجساد والحسنات ربنا واجعل لنا من لدنك وليا ربنا واجعل لنا من لدنك نصيرا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران ربنا حي لنا من أمرنا رشدا ربنا حي لنا من أمرنا رفقا ربنا حي لنا من أمرنا مرفقا آتنا منياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت حميمي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة اللهم قد غرقنا في بحر النسيان لكن وجاءوا بفضلك وحبيبك العالم أنكما تنجياننا من الدركات السفلى والنيران اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العالم وحب من حبك وحب نبيك العالم ولا تخيبنا من بابك يا أحكم الحاكمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارزقنا الجنة بغیر حساب اے کریم اپنے فضل اپنے کرم دے نال اے جو تیری عطا کردہ توفیق دے نال تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی خوبصورت محفل میلاد پاک نا خوبصورت دوستانے خوبصورت محبت ڈب کے سجائی ہے کریم اس کی اپنے حضور قبول فرما اور سجانا لے دے مقدر کی سجانا اس محفل جتنے حاضر ہیں سب کی اپنے کرم دے نال نواز اپنے فضل دے نال نواز اپنی رحمتاں دے نال نواز دین و دنیا اس کامیابی عطا فرما اے کریم کسی کی بھی اپنے کرم تھی محروم مت رکھ سب سے کرم فرما سب دا تعلق مدینہ پاک نال جوڑ سب کی مدینہ پاک بھی حاضری نصیب اللهم أنت حافظنا أنت ناصرنا أنت هادينا أنت راشدنا أنت دليلنا أنت ولينا فارحم علينا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلينا بذنوبنا ولا تسلط علينا الظالمين بذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب أنت الوهاب أنت الوهاب وحرمت نبی سید الابرار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ربنا یا کریم. میں نے ادھر میں بات کر رہا تھا شیخ انور صاحب اٹھ گئے مجھے رشتہ خوب پتہ ہے کہ وہ ان کی بیٹی کا بیٹا ہے تہاڈا بیٹا ہے لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سسر بھی جو ہے وہ دوسرا باپ ہوتا ہے اس رشتے سے وہ پوتا بھی ہے ان کا نواسا بھی ہے. دوست اعلان سماعت فرمائیں.